الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. معزز مشاہدین، سامعین اور ناظرین، انسان کی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ اس کی سوچ ہمیشہ بڑی ہونی چاہیے. انسان سمندروں میں راستے بنا چکا، پہاڑوں کو چیر کر اس نے راستے بنائے. اگر پہلی امتوں کے بارے میں آیا کہ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، تو اس زمانے کے انسان نے بھی اپنا دماغ چلا کر مشینریوں کو ایجاد کیا اور اس کی طفیل سے، اس کے واسطے سے پہاڑوں کے پیٹ سے اس نے راستے نکالے، مسائل کو عبور کیا اور اس قسم کے پرابلمس سولو کرنا، بڑی بڑی مشاکل کو حل کرنا انسانوں کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس کا یہی نصیب ہے. ہمارا آپ کا دماغ مسائل کے مطابق سولیوشن نکالتا ہے. اگر ہم ندی کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچنا چاہتے ہیں تو دماغ ناؤ کے بارے میں سوچے گا، اور جب ہم سمندر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا چاہیں گے تو ہمارا دماغ جہاز کے بارے میں سوچے گا. اگر ہم اونچائیوں پر پہنچنا چاہتے ہیں تو دماغ راکٹ کی رہبری کرے گا. جتنا بڑا سوچے گا آدمی اتنی بلندی تک جائے گا. اونچی سوچ، بڑی سوچ، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ روزانہ کے جو مسائل ہوتے ہیں اونچی اور بلند سوچ سے وہ بڑے سے بڑے مسائل چھوٹے چھوٹے معلوم ہونے لگتے ہیں اور ہمیں پھر ان میں الجھنے کی باری نہیں آتی. اگر ہماری فکر بلند ہے، ہمارا زاویہ نظر و فکر اونچا ہے تو ہمارا دماغ بڑی بڑی تدبیروں پر غور و فکر کرنے لگتا ہے. اگر ہم ان تدبیروں پر عمل کرتے ہیں تو پھر وہ تدبیریں کامیابی سے ہمارے ہاتھ پیر ملا دیتی ہیں. اگر ہم اونچی سوچ رکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اپنی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو باہر نکلنے کا موقع دے رہے ہیں. اونچی سوچ، بڑی سوچ، ہائی تھنکنگ اور ہائی رسک یہ بڑے بڑے خوابوں کو پیدا کرتی ہے، اور بڑے خواب بڑے ارادے پیدا کرتے ہیں، اور بڑے ارادے یہ بڑے بڑے گولز اور مقاصد پیدا کرتے ہیں، اور بڑے مقاصد کے پورے کرنے کے لیے ضروری ہے بڑی بڑی کوششیں کرنی پڑتی ہیں. اور بڑی بڑی کوششیں ہمارے اندر کی بڑی صلاحیتوں کو بیدار ہونے کے لیے آواز دیتی ہیں، اور بڑی صلاحیتوں کا ظہور بڑے سے بڑے مسائل کا حل ہو جاتا ہے. اور جو انسان بڑے سے بڑے مسائل کا حل کرنے پر آ جاتا ہے وہ عظیم انسان کہلایا جاتا ہے. لہذا اگر ہمارے سامعین، مشاہدین عظیم انسان بننا چاہتے ہیں تو ہم بتلائیں گے سوچ اونچی رکھیے، فکر بلند رکھیے، بڑا سوچیے. ایک فلسفر شیکسپیئر گزرا ہے، اس نے کہا ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ، مثبت سوچ یہ زبردست دولت ہے جو انسان کو مل جائے. وہ کہتا ہے
کوئی بھی چیز اچھی یا بری نہیں ہوتی، ہماری سوچ اس کو اچھی یا بری بنا دیتی ہے۔ ہم جس چیز کے بارے میں جیسا سوچیں گے وہ ویسی ہو جائے گی۔ مثلا موسم ہر حال میں ویسا ہی رہے گا جیسا خدا چاہے گا۔ میں اگر گرمی سوچ کر پریشان رہوں یا طوفان دیکھ کر رونے لگوں، اس سے موسم تو بدلنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے بنائے ہوئے ہر موسم کا لطف لینا چاہیے اور ہر موسم میں سے اپنی راحت، اپنی خوشی کا سامان تلاش کر لینا چاہیے۔ اس کو کہتے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ۔ اکثر لوگ ایسی باتوں پر روتے پھرتے ہیں، کمپلین کرتے رہتے ہیں اور اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ کیسی باتوں پر کہ جنہیں وہ بدل بھی نہیں سکتے۔ صرف اسی وجہ سے یہ لوگ وہ کام بھی نہیں کر پاتے جو کرنے کی ان میں طاقت بھی ہوتی ہے۔ پوزیٹیو تھنکنگ والے لوگ ایسے کاموں میں پورا وقت لگاتے ہیں جنہیں وہ کر سکتے ہیں، اور ان کاموں پر تو وہ اپنا دماغ ہی نہیں لگاتے جو ان کے بس سے باہر ہوتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ اور نیگیٹو تھنکنگ کو اپنے پاس رکھنا، نیگیٹو تھنکرز سے فرینڈشپ اور دوستی رکھنا، یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، سماج کے ساتھ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا کبھی سوچا کہ ناکامی، مشکل، دشوار اور ناممکن جیسے الفاظ اور خیالات ہمارے دماغ میں کہاں سے آتے ہیں؟ ہمارے خاندان اور اطراف و جوانب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو جانے انجانے میں اپنے کردار اور زبان سے یہ خوف ہمارے ذہن میں بھر دیتے ہیں کہ یہ کام ناکامی کو لائے گا، یہ کام مشکل ہے، دشوار ہے، امپاسیبل ہے۔ خواہ مخواہ لوگ جانے انجانے میں ہمارے دماغ میں، ذہن میں یہ باتیں بھر دیتے ہیں، اور پھر اکثر ہماری صلاحیتوں کو کم کر کے آنکھتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے اپنے خاندان، اپنے احباب اور دوستوں کی باتوں کو یاد کرو۔ اگر غور سے سوچو گے تو آپ کو خود ہی پتہ چلے گا کہ کتنے لوگ پوزیٹیو ہیں اور کون سے لوگ نیگیٹیو ہیں۔ نیگیٹیو تھنکنگ رکھنے والے لوگ ہمیشہ ناممکن کا لفظ بولیں گے۔ وہ کہیں گے تمہارے بس کی بات نہیں، وہ کہیں گے کہ تم ایسا کرو گے تو لوگ کیا بولیں گے، لوگوں میں تبصرہ کیا ہوگا، ہماری قسمت بہت خراب ہے، ہمارے حالات بہت خراب ہیں، ہم مائنورٹی میں ہیں، ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ الفاظ یہ نیگیٹو تھنکنگ رکھنے والے کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں سے مل کر ہمارا حوصلہ اور ڈیرنگ پست ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو فکر مند، نا امید اور ہارا ہوا نہیں بنانا چاہیے۔ ہماری خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس ختم نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ سب کر کے اپنے امپورٹنٹ گولز کو اور اہم منصوبوں کو ٹالنا نہیں چاہیے۔ پوزیٹیو تھنکنگ رکھنے والوں کے ساتھ رہو۔ پوزیٹیو تھنکنگ رکھنے والے لوگوں کی رفاقت و دوستی ہمارے اندر چار چاند لگا دیتی ہے۔ پوزیٹیو لوگ یہ کہیں گے اب بہت شاندار کام کیا، بہترین، بہت خوب، کوشش جاری رکھو، تم اس سے زیادہ اچھا کر سکتے ہو، صبر سے کام لو، ارے دیر کس بات کی، خوب محنت کر کے آگے بڑھو، پڑھو۔ اس طرح کے الفاظ پوزیٹیو تھنکنگ رکھنے والے کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اگر ہم مل کر رہیں گے تو ہمارا حوصلہ 7ویں آسمان پر پہنچ جائے گا۔
کچھ کر گزرنے کی ہمارے اندر ہمت و طاقت، جرأت پیدا ہوگی، ہمارے دماغ میں نئے نئے خیالات جنم لیں گے، نئی امنگوں کا احساس پیدا ہوگا، سیلف کانفیڈنس بڑھے گا، اور تیزی سے اپنے منصوبوں کو لے کر نئی قوت و توانائی کے ساتھ منزل کی طرف رواں دواں ہوں گے، بلکہ منزل کو پار بھی کر لیں گے۔ دیکھو، یاد رکھو، بھیڑ ہمیشہ اس راستے پر چلتی ہے جو راستہ آسان ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھیڑ صحیح راستے پر چل رہی ہے۔ اپنے راستے کا انتخاب آپ کو خود کرنا ہے، کیونکہ آپ کو آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اگر یہ بھی ہم خود سوچنے لگیں گے تو پھر لوگ کیا سوچیں گے؟ لہذا لوگ کیا سوچیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اس چکر میں جانے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے فلسفر کہتے تھے کہ ڈاکٹر سب سے بڑی بھول یہ کر بیٹھتا ہے کہ وہ ذہن کا علاج کرنے کے بجائے جسم کا علاج کرتا ہے۔ چونکہ ذہن اور جسم کا آپس میں بہت ڈیپلی کانٹیکٹ، گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے جسم کے علاج کے ساتھ ساتھ زاویہ نظر، سوچ و فکر اور ذہن کا بھی علاج ہونا چاہیے۔ اگر صرف ذہن کا صحیح علاج کر دیا جائے اور ذہن میں پوزیٹیو اور ناممکن کو ممکن کرنے کی بات بھر دی جائے تو جسم خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان اپنے پھوڑوں اور زخموں سے زیادہ فکر اپنے ذہنی خیالات کی کرنے لگتا ہے، کیونکہ پھوڑے اور زخم جسم کے صرف اسی حصے کو ڈیمیج کرتے ہیں جہاں وہ ہوئے ہیں، جبکہ نیگیٹو تھنکنگز کینسر کی طرح ہوتے ہیں جو ہماری پوری باڈی کو برباد کر دیتے ہیں، اسپوائل کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کو دوائیاں کھلانا آسان ہے، پرہیز کرانا مشکل ہے، اور ان کے خیالات کو بدلنا سب سے مشکل ہے۔ کیا کہتے ہیں لوگ، عقل مند لوگ، کہ دوائیاں کھلانا آسان، پرہیز کرانا تھوڑا مشکل، لیکن خیالات بدلنا یہ سب سے مشکل ہے۔ انسان ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا تو ضرور ہے، اس کی سوچ اچھی بھی ہو سکتی ہے، خراب بھی، بے مصرف بھی ہو سکتی ہے، با مصرف بھی۔ وہ چنتا بھی کرتا ہے یا چنتن بھی کرتا ہے۔ چنتا، چنتن کا ایک مقدمہ ہے۔ اس کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے جسے اللہ نے سوچنے کی صلاحیت سے مالا مال کیا۔ اس صلاحیت کے نتیجے میں انسان ترقی کی راہ پر چلتا ہے، لیکن اسی صلاحیت کا انسان آج کل سب سے زیادہ غلط استعمال کرتا ہے۔ اگر ہم اچھا نہیں سوچیں گے تو کچھ برا سوچیں گے، کیونکہ ہمارا دماغ تو ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے اس کا ڈائریکٹ اور بہت تیز اثر اس کی صحت اور جسم پر پڑتا ہے۔ انسان کی پوزیٹیو تھنکنگ سے اس کی ذہنی اور جسمانی صحت پروان چڑھتی ہے، اور نیگیٹو تھنکنگ سے وہ دن بدن پستی میں چلا جاتا ہے۔ جب بھی ہم کوئی سوچ اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو وہ فوراً ہماری طبیعت میں اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہمارا جسم اسی سوچ کے مطابق خود کو ڈھالتا ہے، اور اسی کے مطابق وہ ری ایکشن دیتا ہے، رد عمل کرتا ہے۔ جیسی سوچ ہوگی اسی کے مطابق جسم کا رد عمل ہوگا۔ بیمار سوچ جسم کو بیمار کرے گی، اور تندرست سوچ جسم کو تندرست بناتی ہے۔ جو تناؤ سے لڑنا نہیں جانتا وہ جوانی ہی میں مر جاتا ہے۔ آپ کیا کھاتے ہیں اس سے آپ کو السر نہیں ہوتا ہے، السر تو اس چیز سے ہوتا ہے جو آپ کو کھائے جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے اپنے بوجھ کو پھینک دیا
وہ آسمان کی بلندی تک پرواز کر گئے۔ غیر ضروری تناؤ ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم نے اپنے تناؤ کے بوجھ کو نہیں پھینکا تو ہمیں اس تناؤ کے سمندر میں ڈوب کر مرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ غیر ضروری تناؤ، کھینچا کھینچ، دراصل وہ شیطانی وسوسے ہیں جو ہمیں تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کے بدن میں گٹھیا، السر، شوگر، لقوہ، دانتوں کا سڑنا، نگاہوں کا کمزور ہونا، جنسی کمزوری، خوبصورتی کا کم ہو جانا، بڑھاپے کا جلدی آنا، کینسر اور تھائرائیڈ جیسی بیماریوں کی ایک بہت بڑی وجہ حد سے زیادہ تناؤ میں رہنا ہے۔ ہر وقت خوف زدہ رہنا، جلد بازی کرنا، ٹال مٹول کرنا، نیند نہ آنا، سیلف کانفیڈنس کا کم ہونا، اکیلے میں رہنے کی خواہش اور نیگیٹو تھنکنگ سے ہمیشہ فکر مند رہنا، نشے والی چیزوں کا استعمال، بغض، کینہ، حسد، نفرت، غیبت وغیرہ بیمار ذہن اور گھٹیا سوچ رکھنے والوں کی خصلتیں ہیں، اور گھٹیا سوچ رکھنے والوں کی صحت بھی گھٹیا ہی ہوتی ہے۔ صبر کرنے والا ہونا چاہیے، شکر کرنے والا ہونا چاہیے، پرسکون رہو، پرجوش رہو، پر امید رہو، سیلف کانفیڈنس سے لبریز رہو، مطمئن رہو، ہمدردی، احسان مندی، فراخ دلی اور اپنی کامیابی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی کامیابی پر خوش ہونا، صحت مند اور پوزیٹیو عمدہ سوچ رکھنے والوں کی خصوصیات ہیں۔ ایسے لوگ بڑی مشکل سے بیمار ہوتے ہیں، اور اگر بیمار ہو بھی گئے تو بہت جلدی تندرستی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ لہذا آج کا ہمارا پیغام یہ ہے کہ پوزیٹیو تھنکنگ رکھو، اچھا سوچو، غیر ضروری تناؤ اور بوجھ سے اپنی زندگی کو دور کوسوں پرے رکھو۔ اللہ تعالی ہمیں اطمینان اور سکون کی زندگی نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔